الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعترته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام حضور پر نور شافع یوم النشور تاجدار انبیاء سرور کائنات فخر موجودات صدر بزم کائنات جان کائنات روح کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کی ارمغانی نیاز میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد عزیز القدر واجب الاحترام معزز علماء کرام نعت خانہ نشیر لسان قراء عظام حاضرین و سامعین، ہم سبھی اس وقت اللہ اور اللہ کے سونے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس کا واسطہ اور وسیلہ بنے محترم محمد ناصر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار، مال، جان، عزت میں مزید برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے۔
قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ اخرجت للناس، فرمایا لوگوں کے لیے تم نکالی گئی ہو، باہمی معاملات کے لیے معاشرہ میں رہنا ہے تو تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت۔ اس کائنات رنگ بو میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول آئے، ان کی امتیں بھی آئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت آئی، اللہ نے اس امت کو بہترین امت کا لقب نہیں دیا۔ داؤد علیہ السلام کی امت آئی، اللہ نے اس امت کو بہترین امت نہیں کہا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت آئی، اللہ نے بہتر امت سے مخاطب نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی امت آئی، اللہ نے بہتر امت کہہ کے نہیں بلایا۔ اسحاق یعقوب کی امتیں آئیں، اللہ نے اس امت کو بہترین امت نہیں کہا، لیکن جب باری آئی تاجدار صداقت کی، جب باری آئی والی ارض و سما کی، جب باری آئی آمینہ کے لال کی، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ اس امت محمدیہ کو یہ شرف اور اعزاز حاصل ہے کہ اللہ نے اس امت کو بہترین امت کہہ کے مخاطب کیا ہے۔ یہ اس امت کا اعزاز ہے۔ ہم لوگ سبھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ نہ سمجھیے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اللہ قرآن میں ہمارا ذکر کر رہا ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت۔ کسی امت کو بہتر امت نہیں کہا، فرمایا اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالی گئی۔ حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ تاجدار انبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان عمرو بن شعیب ان ابی ان جدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الخلق اعجب الیکم ایمانا۔ صحابہ تشریف فرما تھے، آقا علیہ السلام ستاروں کے جرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سوال کیا، پوچھا ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، اے صحابہ کن لوگوں کا ایمان عجیب ایمان ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فالملائکہ، ملائکہ کا ایمان عجیب ہے۔ اب اس بات کو ذرا توجہ سے سنیے گا کہ ایمان کن کا عجیب ہے۔ فرمایا فالملائکہ، ملائکہ کا ایمان عجیب تر ایمان ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا لا وَهُمْ رَاكِعُونَ وَسَاجِدُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، فرمایا کوئی رب کی بارگاہ میں قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں پڑا ہوا ہے، کوئی رب کی تسبیح و تحلیل کر رہا ہے، کوئی بادلوں کو ہانک کے لے کے چل رہا ہے۔ فرمایا ملائکہ کا ایمان عجیب ایمان نہیں ہے۔ ملائکہ کا ایمان عجیب ایمان نہیں۔ عجیب شے کیسی ہوتی ہے جس کو دیکھ کے حیرت محسوس ہو اور ہم حیران ہو، یار یہ ایسی چیز، اس پہ حیرانگی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں عجیب۔ پھر سوال کیا حضور نے ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، اے صحابہ کن کا ایمان عجیب ہے؟ صحابہ نے عرض کیا فالنبیون، انبیاء کا ایمان عجیب ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا لا، انبیاء کا ایمان بھی عجیب ایمان نہیں، ملائکہ کا ایمان بھی عجیب نہیں، انبیاء کا ایمان بھی عجیب نہیں۔ کیوں؟ فرمایا والوحی ینزل علیہم، فرمایا وہ تو رب کی وحی سے کلام کرتے ہیں۔ کوئی قیام، فرمایا کوئی اللہ کا فرشتہ وحی لے کے آتا ہے، وحی ہوتی ہے کلام کر دیتے ہیں۔ فرمایا ان کا ایمان بھی عجیب نہیں ہے۔ پھر سوال کیا ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، اے صحابہ کن لوگوں کا ایمان عجیب ہے؟ صحابہ سوچ میں پڑ گئے، سوچا کہ پہلے ملائکہ کا کہا،
حضور نے کہا نہیں، انبیاء کو کہا، حضور نے کہا نہیں، اب ہم اپنا کہہ کے دیکھ لیتے ہیں۔ عرض کیا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا حضور ہمارا ایمان بڑا عجیب ایمان ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ لا، تمہارا ایمان بھی عجیب ایمان نہیں ہے، تمہارا ایمان بھی عجیب ایمان نہیں ہے۔ ملائکہ کا ایمان عجیب نہیں، انبیاء کا ایمان عجیب نہیں، صحابہ کا ایمان عجیب نہیں۔ اب سنیے ایمان کن کا عجیب ہے۔ فرمایا ان اعجب الخلق الی ایمانا لقوم یکونون بعدی یود احدهم لو اشتری رؤیتی باہلہ ومالہ۔ فرمایا صحابہ تمہارے بعد میری سنت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جنہوں نے مجھ محمد کو دیکھا بھی نہیں ہوگا، بن دیکھے مجھ محمد پہ ایمان لے کے آئیں گے۔ فرمایا ایمان ان لوگوں کا عجیب ہوگا۔ ایمان کن کا عجیب ہے؟ ان اعجب الخلق الی ایمانا لقوم یکونون بعدی۔ فرمایا صحابہ تمہارے بعد میری اس امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جنہوں نے مجھ محمد کو دیکھا بھی نہیں ہوگا، بن دیکھے میری ذات پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ایمان ان کا عجیب ہوگا۔ اور پھر فرمایا فقط اتنی حدیث نہیں ہے، آگے فرمایا رؤیتی باہلہ ومالہ۔ فرمایا صحابہ تم تو دیکھ رہے ہو مجھے، فرمایا رؤیتی باہلہ ومالہ، وہ لوگ ایسے ہوں گے جو میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے اپنا تن من دن ہر چیز قربان کر دیں گے۔ فرمایا ایمان ان لوگوں کا عجیب ہے۔ ہم بڑے خوش قسمت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارا ایمان بڑا عجیب ایمان ہے۔ دوسری حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں۔ تاجدار صداقت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی۔ فرمایا خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جو دیکھ کے ایمان لے آیا۔ صحابہ نے حضور کو دیکھا، دیکھ کے ایمان لے کے آ گئے۔ فرمایا اس بندے کے لیے ایک خوشخبری ہے، طوبی لمن رآنی وآمن بی، جس نے دیکھا دیکھ کے ایمان لے آیا۔ فرمایا اس کے لیے ایک خوشخبری، وَطُوبَى سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَن لَّمْ يَرَانِي وَآمَنَ بِي۔ فرمایا اے صحابہ ان لوگوں کے مقدروں پہ ناز کرو جنہوں نے مجھ محمد کو دیکھا بھی نہیں ہوگا، بن دیکھے ایمان لے کے آئیں گے۔ فرمایا وَطُوبَى سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَن لَّمْ يَرَانِي وَآمَنَ بِي۔ ان کو ایک دو تین بشارتیں نہیں، میں محمد ان کو 7 مرتبہ مبارکباد اور خوشخبری دیتا۔ ہمارے لیے کتنی خوشخبریاں ہیں؟ 7 مرتبہ خوشخبری ہے کہ جنہوں نے دیکھا بھی نہیں بن دیکھے حضور پہ ایمان لے کے آئے۔ آج اپنے مقدروں پہ ناز کریں کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور پھر اشرف المخلوقات میں ہمیں انسان بنایا ہے، اور پھر انسانوں میں ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی میں نے 2 آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، چونکہ نوجوان نسل بیٹھی ہوئی ہے تو میں اس کے ضمن میں 1-2 گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ فرمایا اے نبی، یہاں پہ عام بندے کو حکم نہیں ہو رہا، اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے۔ سوچئے یہ کتنی اہم چیز ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین، سبھی مومن عورتوں سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب بھی گھر سے باہر نکلیں اپنا چہرہ ڈھانپ کے باہر نکلیں۔
ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، فرمایا اس کے دو فائدے ہیں، قرآن بیان کر رہا ہوں، فرمایا اس کے دو فائدے ہیں چہرہ ڈھانپنے کے۔ ذالک ادنی ان یعرفن، سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو بھی دیکھے گا کہے گا عزت دار گھر کی خاتون جا رہی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے فلا یؤذین، اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ اس وقت دنیا میں اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کی دولت نکالنے میں مصروف ہے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ہتھیار ہوتا ہے، جس طرح ہم نے پنکھا کھولنا ہو تو اس کے لیے ہمیں پیچکاس کی ضرورت پڑتی ہے، پلاس کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ہتھیار ہوتا ہے، کسی کو مارنا ہو تو ہم گن کے ساتھ، چاقو کے ساتھ، پسٹل کے ساتھ اس کو مارتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بے حیائی، یہ مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کی دولت نکال رہی ہے۔ اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، یورپ ملکوں میں بڑی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، اور انہوں نے جو اعلی کار استعمال کیا ہے مسلمانوں کو مغلوب کرنے کا، ان پہ غالب آنے کا، وہ ہے بے حیائی۔ اور بے حیائی پھیلانے کا مقصد ان کا قطعی یہ نہیں ہے کہ مسلمان کمزور پڑ جائیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کو بے حیا بنا کے بے دین کر دیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا الحیاء من الایمان، جس کے دل میں حیا ہے اس کے دل میں ایمان بھی ہے، اور جس کے دل میں حیا نہیں اس کے دل میں ایمان بھی نہیں۔ بلم باور ایک بادشاہ گزرا ہے، بڑا مستجاب الدعوات تھا، اللہ رب العزت نے بے شمار ملکے سے اس کو نوازا تھا۔ بادشاہ وقت نے بلم باور کو بلایا اور کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے خلاف دعا کرو کہ ان کا لشکر غرق ہو جائے۔ آخری صرف یہ نقطہ عرض کر رہا ہوں، روایات میں آتا ہے، قرآن پاک کی تفسیر میں اس حدیث اس کو نقل کیا گیا، اس واقعے کو۔ بلم باور مستجاب الدعوات ہے، اللہ کا ولی ہے، بادشاہ وقت نے بلایا، کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا لشکر کئی علاقوں کو فتح کرتا چلا جا رہا ہے، تم بد دعا کرو کہ ان کا لشکر غرق ہو جائے۔ پہلے تو وہ نہیں مانا، بلم باور اللہ کا ولی ہے، پہلے نہیں مانا، کہا کہ میں اللہ کے نبی کے خلاف بد دعا نہیں کروں۔ مال و دولت سامنے آیا، پیسہ سامنے آیا، سامنے وقت کا بادشاہ تھا، پیسہ لیا اور کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرتا اور یہاں نہیں کروں گا، فلاں جنگل میں جاؤں گا اور وہاں پہ جا کے ان کے لشکر کے خلاف بد دعا کروں گا کہ ان کا لشکر غرق ہو جائے۔ اب بلم باور گھوڑے پہ آ کے بیٹھتا ہے، گھوڑے کو ایڑی مارتا ہے، گھوڑا چل نہیں رہا۔ کیسا وہ منظر ہوگا، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ جو جانور جنتی ہیں ان میں ایک بلم باور کا وہ جو گھوڑا تھا وہ بھی جنتی ہے، اللہ اس کو بھی جنت عطا کرے گا۔ بلم باور بار بار مار رہا ہے کہ اٹھ، وہ اٹھ نہیں رہا، کہتا ہے کہ میں نبی کے خلاف بد دعا میں ثابت قدم نہیں رہوں گا۔ بلم باور ایسے چلا گیا جنگل میں، بڑی توجہ سے بات سنیے گا، اس نے جا کے دعا کی، اور دعا کیا کرتا ہے، اس نے کہنا تھا کہ یا اللہ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو غرق کر دے، اللہ نے زبان ہی پلٹا دی، جہاں پہ موسیٰ کہنا ہے وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اس بادشاہ کا لشکر غرق ہو جائے، وہ جو بادشاہ تھا اس کا لشکر ہی غرق ہو جائے، جنگ لگی ہوئی تھی۔ جب اتنی بات ہوئی واپس آیا، آ کے کہنے لگا اے بادشاہ میں جنگل میں گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، لیکن اب تیرا لشکر غرق ہو جائے گا کیونکہ زبان اللہ نے پلٹا دی اور موسیٰ کے نام کی
جگہ تیرا نام آ گیا، اب تیرے لشکر کو کوئی نہیں بچا سکتا، اب تیرا لشکر غرق ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ یار ایک کام کرتے ہیں۔ کام کیا کیا اب اس نے کہا ایک کام کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، مال و دولت لیا اور اس کو باہر نکال دیا، کہا کہ تو نے میرے خلاف دعا کر دی، اور پھر بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کو قتل کرانے کے لیے بندے بھیجے اس کے ساتھ۔ وہ کہنے لگا کہ یار مجھے قتل نہ کرواؤ، ایک مشورہ دیتا ہوں تمہیں۔ اب یہ مشورہ سنیے گا، اصل جو موضوع تھا وہ یہ ہے۔ مشورہ کیا دیتا ہے؟ اس نے کہا کہ 4 عورتیں لو اور 4 عورتوں کو نیم برہنہ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں بھیج دو، موسیٰ علیہ السلام کا لشکر غرق ہو جائے گا۔ دیکھیں نا کس طرح ہمارے ایمان کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ 4 عورتوں کو تیار کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں بھیجا گیا، وہ لشکر جو ہر روز کئی علاقوں کو فتح کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب وقت آ گیا کہ 4-4 5-5 دن لگ رہے ہیں، علاقے فتح نہیں ہو رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص بھیجا کہ پتہ کر کے آؤ لشکر میں ہوا کیا ہے۔ وہ جو پتہ کرنے کے لیے گیا تھا واپس آ کے کہنے لگا کہ اے موسیٰ، اب آپ کے لشکر میں بے حیائی پھیل گئی ہے، اب اس لشکر کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ آج آپ صورتحال دیکھ لیں، کیا ہمارے معاشرہ میں ایسے نہیں چل رہا؟ یہ ہمارے اسکولوں میں تربیت دی جاتی ہے، ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے، کالجز میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے۔ میں کسی چیز کے خلاف نہیں ہوں، بہرحال میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کس طرح دیکھیں ہماری افزائش کی جا رہی ہے، کس طرح ہمارے ذہنوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، عورت گھر سے باہر نکلے، پردہ کر کے باہر نکلے، یہی عورت کا شعار ہے۔ اور کربلا بھی ہمیں اسی چیز کا سبق دیتا ہے، ایک سبق مرد کے لیے ہے اور ایک سبق عورت کے لیے۔ کربلا کا مارکا مرد کو حکم دیتا ہے سجدے کا اور عورت کو حکم دیتا ہے پردے کا۔ جو کہتے ہیں نا کہ وہ بی بی زینب نے اپنے گرے بان کو چاکا اور اپنے سر سے دوپٹے اٹھا دیے، ایسی روایت بالکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا نازک وقت گزر رہا ہے، اللہ تعالی ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔